بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن پاک کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسانوں کے اوپر جتنے بھی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی گھڑی ہوئی ہیں۔ آج کل دیکھ لیں آپ، تقریباً ہر آدمی پریشان ہے، طرح طرح کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسری میں، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں، آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، ابھی نیچے بھی گرنا ہے، سمجھتے ہو؟ تو ہر طرح کے مسائل ہماری زندگیوں میں کیوں اتنے زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے کہ ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ ادھر دعا پڑھو اور ادھر آپ کا مسئلہ حل، بس یہ وظیفہ پڑھو، آپ کو کروڑوں خربوں چاہیے، غیب سے انتظام ہو جائے گا، وہ فلاں ہو جائے گا۔ آپ ان کے جا کر ویوز چیک کریں ذرا، سمجھتے ہو؟ ان کو دیکھنے والے لوگ لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں، ٹھیک ہے؟ 10 لاکھ 15 لاکھ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 10-15 لاکھ لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ آ کر ذرا میرے سے ملے، سمجھتے ہو؟ کوئی ایک بندہ آ کر میرے سے مل لے کہ جس کو اس کے وظیفے نے اسی طریقے سے فائدہ دیا ہو جیسے اس نے کہا ہے۔ نہیں، وظیفوں سے فائدے نہیں ہوتے۔ ہاں بالکل میں ان کا انکاری بھی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کا نام ہے، یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی یا اللہ کا ذکر ہوگا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ اس کا لازمی ہوگا۔ لیکن جو فائدہ اس نے کہا ہے، جب وہ اوپر یا وہ والی ہیڈنگ جو اس نے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ ایسا کریں، کیونکہ اب ہر آدمی کو وہی چیز چاہیے، وہ تلاش کرتے ہیں کہ اچھا آج کل کے مسائل کیا چل رہے ہیں، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، جو اس کے بارے میں ایسی بات بناؤ کہ اس ویڈیو کو لوگ دیکھیں یا ہمارا بیان لوگ سنیں، ہماری بات لوگ سنیں، آگے سے اندر سے کچھ ملے نہ ملے، ان کو پیسے تو مل جائیں گے کم از کم۔ لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو مجھے اللہ نے بتایا ہے سمجھتے ہو؟ مجھے نہیں، سب کو بتایا ہوا ہے، عمل نہیں ہے، میں یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اللہ نے بھی بتایا، اس کے رسول نے بھی بتایا۔ پہلے یہ بتائیں، اللہ اور اس کے رسول پر اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ نا اعتبار۔ جب ایک آدمی کے اوپر آپ جو وظیفے بتانے والے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے وظیفے بتا رہے ہیں، ان کے اوپر اعتبار کر کے ان کی بات سن لیتے ہیں، اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ تو اللہ کا بتایا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ کیسے بتایا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ نے بتایا نا یہ کہ اے ایمان والو کیا کرو؟ نماز سے مدد حاصل کرو۔ اچھا، اب جیسے ہی نماز بیچ میں آتی ہے نا، بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں، یا اگر کہیں کلپ چل رہا ہو تو اسکپ کر کے نکال لیتے ہیں، یار یہ کون سی بات کر دی اس نے، کیونکہ نماز تو ہمیں پڑھنی نہیں ہے نا، نہ پڑھو، اپنے حالات سنوار کے دکھاؤ پھر مجھے۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب وظیفوں کا باپ ہے یہ، بات سمجھ رہے ہو؟ آج کل لوگ دوسرے وظیفوں کی طرف بہت بھاگتے ہیں، لیکن نماز کی طرف کوئی نہیں آتا، کیونکہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا، کڑوی کڑوی ہپ ہپ اور عفواً معذرت میٹھی میٹھی ہپ ہپ اور کڑوی کڑوی تھو تھو، یہ کڑوی لگتی ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، مسجد آنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، سردیاں ہیں تو مشقت ہوتی ہے، گرمیاں ہیں تو اس میں دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے، صف میں آ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، عاجزی دکھانی پڑتی ہے، ماتھا جھکانا پڑتا ہے، شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے نا روکنے کے لیے کہ نہیں جاؤ، ماتھا نہیں جھکاؤ، باقی وظیفے بیٹھ کے تسبیح کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو تمہارے اوپر فرض بھی نہیں ہے، جو فرض ہے وہ چھوڑو، فل زور لگا ہوا اس کا، اسی لیے نماز میں مشقت ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ اب آپ اس کی چھوٹی سی مثال ایک سمجھیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو قرض دیا، ٹھیک ہے؟ جب قرض واپس دینے کو، اس نے 2 دن کا ٹائم لے لیا آپ سے، اب جب قرض دینے کا واپس ٹائم آیا ہے تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار قرض تو نہیں ہے، چلو تو میں چائے پلاتا ہوں، آپ لے گیا، چائے پلا دی، آپ کیا ہوا، تھوڑے سے کام لاؤ، تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے، چلو یار چائے پلا دی، لیکن کسی امام کے نزدیک یہ سود بنتا ہے، سود۔ جب تک آپ اس کا قرض آپ کے اس کے پاس ہے نا، تو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ امام صاحب نے کسی آدمی کو قرض دیا ہوا تھا، تو جب لینے کے لیے اس کے گھر پہ گئے نا، تو دھوپ لگی ہوئی تھی اس وقت میں، تو ان کی دیوار کے قریب کھڑے ہوئے، تو اچانک ذہن میں کچھ خیال آیا، تو دیوار سے ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہوئے، تو کسی نے ان سے کہا کہ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، اس کے گھر کے ساتھ درخت لگایا ہے، دیوار ہے، اس کے ساتھ سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں،
یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس بندے نے میرا قرض دینا ہے، میں نے اسے قرض لینا ہے، اور یہ دیوار اس کے گھر کی ہے، یہ درخت جو بھی ہے اس کے گھر کا ہے، تو میں اس کی چیز سے فائدہ اٹھاؤں گا تو یہ میرے لیے سود بن جائے گا۔ حالانکہ آج کل تو باقاعدہ سود لے رہے ہیں۔ ایسے ہی امام صاحب کو اتنی دنیا فالو تو نہیں کرتی، کوئی تو تقویٰ تھا ان کے اندر۔ تو خیر بہرحال، تو یہ آدمی آپ کو چائے پلا دیتا ہے، آپ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، پھر کہتا ہے یار پرسوں لے لینا، پرسوں آیا، یار آج بھی نہیں ہے، چلو آؤ ذرا کوئی بوتل پلا کے لاتا ہوں، آپ بوتل پینے چلے گئے، آپ پھر تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے، ایک ہفتے کا ٹائم لے لیا، پھر آئے چلو یار آج آپ کو دعوت کھلاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، پھر وہ کر لیں گے دعوت کھاتے ہیں۔ تو آپ یہ جو دعوتیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا، فائدہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز تو آپ کو نہیں مل رہی نا، وہ تو آپ پے کریں گے تو مسئلہ ہوگا، وہ بندہ آپ کا قرض آپ کو دے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ اسی طریقے سے وظیفے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ یاد رکھیں، جس آدمی کی 5 وقت کی نماز پوری ہے اس کو کسی بھی قسم کے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو۔ میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک ابھی قریب میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، اس کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ دونوں آدمی قریب تھے، وہ اکثر میں دیا کرتا ہوں لوگوں کو۔ یہ ابراہیم حیدری میں ایک ہیں جوید یوٹیلیٹی اسٹور والے، وہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 60-70 سال، ان کی 60 کے قریب 55 کے سال ان کی عمر ہوگی۔ صبح اٹھتے ہیں تقریباً 9 بجے کے قریب، 9:30 بجے دکان کھلتی ہے، دوپہر میں پھر بند ہو جاتی ہے، پھر جا کر قیلولہ کرتے ہیں، پھر ظہر کے بعد تقریباً 3 بجے کے قریب 3:30 کھولتے ہیں، پھر عصر میں پھر بند، بس یہ اتنی ٹائمنگ ہے ان کی دکان کھولنے کی، لیکن بالکل خوشحال۔ اور میں ان کا استاد ہوں، میرے سے پڑھے ہیں وہ، میں بھی کبھی دکان پہ کھڑا ہوں کہتا استاد نکلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ حال ہے اس کی نمازوں کا، اور باقی خوش ہیں ماشاءاللہ۔ آج تک میں نے ان کے منہ سے ہی نہیں سنا یار کاروبار میں مسئلہ ہو گیا، فلاں بندہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا، فلاں زمین قبضے میں چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی روڈ پر تھوڑا سا آگے آ کر آ کے ایک ہندو بنیے کی دکان ہے، رو رہے ہیں بیچارے، شراب بھی بیچ رہے ہیں، کھانا بھی بیچ رہے ہیں، سامان، ٹوتھ پیسٹ، یوٹیلیٹی کا اسٹور، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ رہے ہیں، پریشان بیٹھے، صبح سے لے کر رات تک دکان کھلی ہوئی ہے ان کی، لیکن ٹینشن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھنا، سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز، سمجھتے ہو؟ یہ پڑھیں پابندی کے ساتھ، مسئلے مسائل آپ کے حل نہ ہوں تو یہ بندے کا گریبان آپ کے لیے حاضر ہے، صرف گریبان نہیں، میرا سر بھی آپ کے لیے حاضر ہے، جوتے ماریے گا کہ مجھے اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، سمجھتے ہیں بھائی؟ لیکن یہ کرنا ہے پابندی سے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔